اور اس علم کی وجہ سے اسے وہ امامت عطا فرما دی ہے کہ وہ خیر کے اندر میرے قائد ہیں، میں ان کا مقتدی ہوں، ان کے افعال سے بھی مجھے دور ملے گا، ان کی آراء سے بھی مجھے دور ملے گا۔ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل ہے، مالک کریم کا بڑا کرم ہے کہ وہ مروان خلیفہ جب بنا تو اس نے کسی سے پوچھا کہ اہل شام کا اس وقت سربراہ کون ہے؟ اسے کسی نے بتایا کہ حسن بصری ہے۔ اس نے تعجب سے پوچھا کہ یہ تو غلاموں کی اولاد ہے اور وہاں قریش بستے ہیں، بڑے بڑے نسب والے لوگ، بڑے بڑے ذی وجاہت لوگ بستے ہیں، تو آخر ایک غلام زادے کو انہوں نے اپنا سردار کیسے تسلیم کر دیا؟ اسے بتایا گیا کہ سردار اس لیے تسلیم کیا کہ جو علم اللہ رب العالمین نے حسن بصری کو عطا فرمایا ہے وہ کسی اور کو نہیں ملا۔ ان کے علم کی وجہ سے اللہ رب العالمین نے انہیں لوگوں کا مقتدا بنا دیا ہے اور لوگوں کی گردنیں ان کے سامنے جھکی رہتی ہیں۔ تو مالک کریم ارشاد فرماتا ہے کہ علم کی وجہ سے بندوں کے درجات بلند ہوتے ہیں۔ حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے علم ہی کی اہمیت کے متعلق ایک موقع پر ارشاد فرمایا تھا، تعلم العلم، کہ علم حاصل کرو، فإن تعلیمہ للہ خشیۃ، اس واسطے کہ علم کی تاثیر یہ ہوتی ہے کہ یہ دل میں خوف خدا پیدا کر دیتا۔ قرآن نے بھی ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ اہل علم ہی اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ ذرا جو اللہ کو جانتا ہی نہیں، اس کی شانوں کو پہچانتا ہی نہیں، وہ اس کی بے نیازی سے کیسے ڈرے گا؟ ڈرے گا تو وہ جس کو اس کی قدرتوں کا علم ہوگا، اس کی شانوں کا پتہ ہوگا، اس کے احکام کا جاننے والا ہوگا، اس کی حدود کو پہچانتا ہوگا، پھر اس کے دل میں یہ آئے گا کہ میں نے یہ کام نہیں کرنا اس لیے کہ اس کام پر مواخذہ ہوتا ہے، اس کام پر اللہ رب العالمین کی پکڑ ہوتی ہے۔ تو سرکار نے ارشاد فرمایا کہ علم حاصل کرو اس واسطے کہ علم دل میں خوف خدا پیدا کرتا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ ڈگری ہولڈر تو ہو لیکن دل میں خوف خدا نہ ہو تو وہ یہ سمجھ لے کہ میرے پاس صرف کاغذ کا ٹکڑا ہی ہے، معلومات کا ذخیرہ ہی ہے، میرے پاس وہ علم نہیں ہے جس کی شریعت مطہرہ کے اندر فضیلت آئی ہے۔ تو علم دل میں خشیت الہی پیدا کرتا ہے۔ اسی طرح اسی مقام پر سرکار نے فرمایا وَطَلَبُهُ عِبَادَةٌ، علم وہ دولت ہے کہ اس دولت کے حصول کے لیے بندہ چلے، اس کو طلب بھی کرے تو اللہ رب العالمین اس طلب میں بھی عبادت کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ فرمایا وَالْبَحْثُ عَنْهُ جِهَادٌ، اور اگر یہ دولت علم مل جائے، اب اس علم کے اندر بندہ غور و فکر کرتا رہے، تدبر کرتا رہے، تفکر کرتا رہے، تو اللہ رب العالمین اس تفکر کے اندر بھی جہاد کرنے کا ثواب عطا دیتا ہے۔ بظاہر بندہ اپنے کمرے میں 4 کتابیں کھول کے بیٹھا ہے، وہ میدان جنگ میں گیا نہیں، تلواروں کے سائے میں پہنچا نہیں اور کسی نیزے کی انی کو اس نے برداشت کیا نہیں ہے، وہ مجاہدین والی تکلیف اگرچہ برداشت نہیں کر رہا، اپنے گھر میں سکون سے بیٹھا ہوا علم میں غور و فکر کر رہا ہے، لیکن اس کے باوجود ہمارے محبوب علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنا ثواب میدان جہاد میں مجاہد کو عطا کیا جاتا ہے، اتنا ثواب اس حال میں دین کو اپنے گھر میں بیٹھ کر علم میں غور و خوض کرنے پر عطا کر دیا جاتا ہے۔ بلکہ ایک مقام پر تو ارشاد فرمایا کہ شہیدوں کے خون کا بھی اللہ کی بارگاہ میں بڑا مقام ہے، لیکن علماء کے قلم کی سیاہی کا درجہ ان کے خون سے بھی زیادہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرمائے لگے کہ یہ علم وہ ہے کہ اس کو طلب کرنا عبادت، اس کے اندر غور و خوض کرنا جہاد کا ثواب،
وَمُذَاكَرَاتُهُ تَسْبِيحٌ، اور بندہ علم کا مذاکرہ کرے، تکرار کرے، ایک دوسرے سے مکالمہ کرے، یعنی جو سبق استاد نے پڑھایا ہے وہ طلباء آپس میں ایک دوسرے کو سنا رہے ہیں، تو ظاہر ہے یہ مذاکرہ علم ہو رہا ہے، حلال و حرام کے مسائل بیان ہو رہے ہیں۔ کوئی بندہ اللہ اللہ کا ورد نہیں کر رہا، لیکن سرکار یہ گارنٹی دے رہے ہیں کہ یہ مذاکرہ علم بھی اللہ کے ہاں ایسا پسندیدہ ہے کہ جتنا تسبیح کرنے والوں کو ثواب عطا کرتا ہے اتنا ثواب مذاکرہ کرنے والوں کو بھی عطا ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَتَعْلِيمُهُ لِمَنْ لَا يَعْلَمُهُ صَدَقَةٌ، کہ کسی لا علم کو علم سکھا دینا، اپنے سینے سے کسی اور سینے میں یہ علم منتقل کر دینا، اس پر اللہ رب العالمین صدقہ کرنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ اور یہ صدقہ وہ نہیں ہوتا کہ ہم کسی کو 4 آنے دیں، وہ ظاہر صدقہ ہے، لیکن یہ صدقہ وہ ہے کہ جب تک وہ چیز موجود ہے اس وقت تک ثواب آپ کو ملے گا، چیز ختم تو اس کا ظاہر ہے وہ اجر باقی نہیں رہتا۔ اور علم تو وہ دولت ہے کہ یہ قیامت تک ختم ہونے والی ہوتی نہیں ہے، اس لیے کہ آپ نے 10 کو سکھایا، وہ 10 آگے 10 کو بھی سکھائیں گے، تو اب یہ 100 تک منتقل ہو گیا، وہ 10 کو سکھائیں گے، 1000 تک منتقل ہو گیا، وہ 10 کو سکھاتے جائیں گے، تو یہ علم تو بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ تو جو علم آپ نے لوگوں کو سکھایا اس کا ثواب بھی بڑھے گا، اس لیے ثواب بڑھے گا کہ وہ علم باقی رہے گا، وہ علم قیامت تک ختم ہونے والا نہیں ہے، تو آپ کے نامہ اعمال میں صدقہ کرنے کا ثواب بھی ملتا ہی رہے گا اور آپ کا نیکیوں کا رجسٹر بڑھتا ہی رہے گا۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا وَبَصْلُهُ لِأَهْلِهِ قُرْبَةٌ، کہ کوئی باصلاحیت مل جائے، استعداد والا مل جائے، کوئی اہل مل جائے تو اس کو یہ علم پہنچا دینا، یہ بھی نیکی ہوتی ہے۔ اور فرمایا وَهُوَ الْأَنِيسُ فِي الْوَحْشَةِ، وحشت کے اندر، سخت گھبراہٹ کے اندر علم بندے کا انیس بن جاتا ہے، غم گسار بن جاتا ہے، دل جوئی کرنے والا بن جاتا ہے، انس دینے والا بن جاتا ہے۔ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ہماری جو سنگتیں ہوتی ہیں یہ اسی لیے ہوتی ہیں کہ ہمیں ان سے انس محسوس ہو، یہ ہمارے انیس بنے، لیکن ہمارے جو یارانے ہوتے ہیں یہ بعض اوقات خوشی کے اندر انیس ہوتے ہیں، غم کی گھڑیوں میں، دکھ کی گھڑیوں میں، غربت کی گھڑیوں میں اور مصیبت کی گھڑیوں میں بعض اوقات یہ انیس نہیں بنتے، اور بعض اوقات کوئی انیس بننا بھی چاہے تو اس کے پاس وہ وسائل نہیں ہوتے کہ وہ غم گساری کر سکے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا باقی جتنی سنگتیں تم انیس تلاش کرنے کی چکر میں بناتے ہو وہ ہمیشہ کے انیس نہیں ہوتے، یہ علم تمہارا وہ ساتھی ہے جو ہر گھبراہٹ کے اندر تمہارا انیس بن جائے گا، تمہیں سکون کی دولت عطا کر دے گا۔ اسی طرح سرکار نے ارشاد فرمایا وَالصَّاحِبُ فِي الْغُرْبَةِ، کہ یہ علم ایسا ساتھی ہے کہ اگر تم کسی ماحول میں اجنبی ہو، کسی پردیش میں چلے جاؤ جہاں تمہیں جاننے پہچاننے والا نہیں ہے، وہاں تم سے بات کرنے والا کوئی نہیں، تمہارا وہاں تعارف کوئی نہیں، تو علم وہاں بھی تمہارا ساتھی ہوگا، وہاں بھی تمہارا علم ساتھی ہوگا۔ اور آپ نے یہ اکثر دیکھا ہوگا کہ جو دور دراز سے علماء اہل علم دوسرے علاقوں میں جاتے ہیں تو ان کا علم ان کا ایسا ساتھی ہوتا ہے کہ پورے مجمع پر ان کا تعارف ہوتا ہے، پورے ماحول پر ان کا سکہ بیٹھا ہوتا ہے۔ تو سرکار نے فرمایا تنہائی کے اندر جب تم کسی ماحول میں اجنبی ہو تو علم تمہارا ساتھی بنے گا۔ فرمایا وَالْمُحَدِّثُ فِي الْخَلْوَةِ، اور اگر تم تنہا بیٹھے ہو، کوئی تمہارے پاس نہیں ہے، تو اس وقت یہ تمہارا علم تم سے باتیں کرے گا، یہ علم بندے سے گفتگو کرتا ہے، کتاب بندے سے بولتی ہے، بلکہ کتاب نہیں، کتاب کا مصنف بندے سے باتیں کرتا ہے۔
آپ نے وہ مثال شاید سنی ہوگی کہ ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں ابن العربی، ان کو وقت کے حاکم ابن شجاع نے بلانا چاہا تو خادم بھیجا، نمائندہ بھیجا کہ ابن العربی کو بلا کے لاؤ۔ وہ نمائندہ پیغام لے کے گیا، ابن العربی اپنے گھر میں کتابیں کھول کے بیٹھے ہیں، حاکم کا پیغام پہنچا کہ وہ آپ سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا میں اس وقت نہیں آ سکتا، میرے پاس کچھ مہمان بیٹھے ہیں، میں اپنے مہمانوں سے گفتگو کر رہا ہوں، جب ان سے فارغ ہو جاؤں گا تو حاکم کے پاس بھی آ جاؤں گا۔ وہ نمائندہ یہ جواب دے کر حاکم ابن شجاع کے پاس گیا اور کہا وہ کہہ رہے تھے کہ مہمان بیٹھے ہیں، ویسے میں نے ان کے پاس مہمان دیکھا کوئی نہیں۔ جب ابن العربی فارغ ہو کر حاکم کے پاس پہنچے تو ابن شجاع نے کہا کہ ہم نے دعوت دی تھی آپ کو، اور ہمارا نمائندہ یہ کہہ رہا تھا کہ مہمان وہاں تھے نہیں، صرف کتابیں ہی تھیں۔ تو آپ نے فرمایا کہ مہمان ہیں، کہاں تھے وہ مہمان؟ ابن العربی کہنے لگے تمہیں پتہ نہیں کہ جب ہم کتاب کھول کے بیٹھتے ہیں تو کتابیں ہم سے بات کر رہی ہوتی ہیں، ان کے مصنفین کی روح ہماری طرف متوجہ ہوتی ہے، ہم ان سے ہم کلام ہو رہے ہوتے ہیں اور وہ ہم سے باتیں کرتے ہیں، ہم ان سے باتیں کرتے ہیں، اور ہمارے یہ جو مہمان ہیں ان کی باتیں ایسی ہوتی ہیں، ایسی باتیں ہوتی ہیں کہ ان کی باتوں سے ہم کبھی اکتاتے نہیں، ان کی باتوں سے کبھی اکتاتے نہیں، اور یہ ہمارے سنگی، یہ ساتھی وہ ساتھی ہوتے ہیں کہ عام دنیا میں جو سنگی ساتھی لوگ بناتے ہیں ان میں سے بعض اوقات ایسے بھی ہوتے ہیں کہ کوئی ہماری خامیاں ہمارے سامنے منہ چڑھا کر بیان کر دیتا ہے، اور کوئی ہماری خامیاں، ہمارے عیب ہماری عدم موجودگی کے اندر بیان کر دیتا ہے، لیکن یہ ہمارے ساتھی وہ ہیں کہ یہ ہماری اصلاح تو کرتے ہیں لیکن ہماری خامیوں پر ہمارا منہ نہیں چڑھاتے، نہ سامنے ہمارا منہ چڑھاتے ہیں اور نہ ہی ہماری پشت کے پیچھے ہماری عدم موجودگی کے اندر ہماری غیبت کرتے ہیں۔ یہ ساتھی بڑے عجیب ساتھی ہوتے ہیں، اور ان ساتھیوں کی محفل کو چھوڑ کر میں تمہارے پاس نہیں آ سکتا۔ بصورت سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو علم ہے یہ تنہائی میں بندے سے باتیں کرتا ہے، فرمایا بددلیل علی السراء والضراء، یہ خوشحالی کے اندر بھی بندے کا رہنما ہوتا ہے اور تنگدستی کے اندر بھی بندے کا رہنما ہوتا ہے، والسلاح علی الاعداء، اور یہ دشمن کے خلاف بندے کا بڑا مضبوط ہتھیار ہوتا ہے۔ نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا یہ فرمان ذیشان تھی۔ امام رازی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے نقل فرمایا، اس کے علاوہ بھی علم کی فضیلت پر، اس کی اہمیت پر، افادیت پر بے شمار سرکار کے فرامین ہیں، لیکن بات وہی جو ابتدا میں عرض کی یہ کہ یہ افادیت اس علم کی ہے جو انسان کو انسان بنائے، انسانیت کے آداب سکھائے، ورنہ اگر صرف ڈگری کا حصول مقصود ہو یا صرف نوکری کا حصول مقصود ہو تو وہ تعلیم نہیں ہوتی، وہ معلومات کا مجموعہ تو ہو سکتا ہے لیکن وہ علم نور نہیں بنتا۔ علم جو نور بنتا ہے اس کے اہل علم نے کچھ آداب بھی بیان فرمائے، ان میں سے پہلا ادب تو یہی کہ بندہ علم اللہ اور اس کے رسول کی رضا کے لیے حاصل کرے۔ دنیا کے حصول کے لیے بندے نے اگر علم حاصل کیا تو وہ علم اس کا نور نہیں بنے گا، وہ ہادی نہیں بنے گا، وہ عبادت نہیں بنے گا۔ اللہ کی رضا کے لیے علم حاصل کرے تو یہ علم بندے کی دنیا بھی سنوار دیتا ہے، بندے کی آخرت بھی سنوار دیتا ہے۔ اور دوسرا علم کا ادب یہ ہے کہ بندہ جو علم حاصل کر رہا ہے وہ اپنے علم کے معاملہ میں غیرت مند بھی ہو، اور غیرت مند ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنے علم کا کسی دنیاوی شے کے بدلے میں سودا نہ کرے، کبھی مصلحت کا شکار نہ ہو،
عالم غیور ہوتا. حضرت امام سعد الدین تفتازانی رحمت اللہ تعالی علیہ یہ تیمور لنگ کے دربار میں ایک دفعہ تشریف فرما تھے، اور تیمور لنگ آپ کا بڑا قدر تھا. اور تیمور لنگ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ تھا بھی بڑا جابر قسم کا بیٹھا، لیکن امام تفتازانی کی علمی شان و شوکت سے وہ واقف تھا، اور وہ تھا لنگڑا، اسی لیے اس کو لنگ کہا جاتا ہے، لنگڑا تھا. آپ اس کے ساتھ اس کے تخت پر تشریف فرما ہیں. بیٹھے بیٹھے کافی دیر گزر گئی تو تیمور لنگ نے اپنی نشست کا انداز بدلا اور امام تفتازانی کی طرف ٹانگ سیدھی کر کے وہ بیٹھ گئے. آپ بیٹھنے کے انداز کو تو سمجھ گئے ہوں گے کہ تھا لنگڑا. کافی دیر بیٹھنے کے بعد امام تفتازانی کی طرف اس نے اپنی ٹانگ سیدھی کی اور اس طرح وہ بیٹھ گئے. جب اس نے ٹانگ سیدھی کی، پیر امام تفتازانی کی طرف کیا تو امام تفتازانی کی غیرت کو یہ برداشت نہ ہوا. آپ نے بھی نشست کا انداز بدلا اور آپ نے بھی پیر تیمور لنگ کی طرف کر کے سیدھا کر کے آپ بھی بیٹھ گئے. اس نے آپ کی طرف پیر کیا تو آپ نے بھی اس کی طرف پیر پھیلا دیا. اور یہاں یہ بات یاد رکھیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا یہ بھی فرمان کا مطلب ہے کہ التکبر ان المتکبر صدقۃ، کہ ہر جگہ عاجزی اچھی نہیں ہوتی. متکبر کے سامنے عاجزی کرنا یہ عاجزی نہیں ہوتی، بے غیرتی ہوتی. متکبر کے سامنے تکبر کرے تو اس وقت اللہ صدقے کا سوال ہوتا ہے. یہ جو طواف کے اندر رمل کیا جاتا ہے، اس کا پس منظر آپ نے جانا نہیں کہ یہ کفار کے سامنے اپنی شان و شوکت کا اظہار ہی تو ہے. تو تیمور لنگ نے جب پاؤں پھیلایا تو امام تفتازانی نے بھی پاؤں پھیلا دیا. تیمور نے کہا کہ ماں مجبورس کہ مارا لنگس، ماں مجبورس کہ مارا لنگس، کہ میں مجبور ہوں اس لیے کہ میں لنگڑا ہوں، میرے تکلیف ہے. جب اس نے کہا ماں مجبورس کہ مارا لنگس تو تفتازانی کہا کہ مارا مجبورس، ماں مجبورس کہ مارا لنگس، کہ میں بھی مجبور ہوں کہ میری بھی عزت ہے. یعنی عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ علم غیور ہونا چاہیے اور عالم اس کو پتہ ہونا چاہیے کہ میری شخصیت کو اللہ رب العالمین نے لوگوں کے لیے ہدایت کا ستارہ بنایا. آپ یہ ایک دفعہ تیمور کے دربار میں بیٹھے تھے علامہ تفتازانی، اتفاق سے بارش ہوئی اور بڑی شدید بارش ہوئی، شدید بارش اور بادل کی گرج، بارش شدید. تو آپ اس کے دربار میں بیٹھے ہیں، آپ بغیر اجازت دیے اس کے دربار سے اٹھ کر نکلنے لگے. تیمور نے کہا کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے کہا بارش بڑی شدید ہے، مجھے ڈر ہے کہ جس جگہ پر یہ تیرے جس کوٹھڑے میں ہم بیٹھے ہیں کہیں یہ گر نہ جائے. اس نے کہا بادشاہ میں ہوں، یہ خوف تو مجھے ہونا چاہیے کہ اگر یہ گرا تو میں بھی مروں گا، اور میں مرا تو زیر سلطنت کا حکمران مرے گا. اور امیر اور حکمران اس کی مرکزیت کو آپ جانتے ہیں کہ میرے وجود سے سلطنت مجتمع ہے، اور میں اگر نہ رہا اس بارش کی وجہ سے یہ مکان گرا، میری موت واقع ہوئی تو نظام سلطنت کے اندر کتنا خلل پیدا ہو جائے گا. یہ ڈرنا تو مجھے چاہیے اور آپ خوفزدہ ہو کے جا رہے ہیں. آپ نے فرمایا بندہ خدا اگر تو مر گیا تو تیرا جان نشین پیدا ہونے میں ایک دن بھی نہیں لگے گا. 1000 بندے ہوں گے جو تیرے تخت پر بیٹھنے کے لیے بےتاب ہوں گے، ایک دن بھی نہیں لگے گا. یہ سیٹ خالی نہیں رہے گی. تو گیا تو تیری جگہ پر کوئی اور آ جائے گا، وہ گیا تو اس کی جگہ پر کوئی اور آ جائے گا.
یہ نشست پوری ہونے میں ایک دن بھی نہیں لگے گا، لیکن جانتے ہو اگر تفتہ زانی چلا گیا تو پھر دوسرا کوئی تفتہ زانی پیدا ہونے میں کتنے سال لگتے ہیں، کتنا عرصہ جنگلوں کی خاک چھاننا پڑتی ہے، کتنے اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمس طے کرنا پڑتا ہے، کتنی کتابوں کی ورق گردانی کرنا پڑتی ہے، جانتے ہو زندگی کا کتنا حصہ راتوں کو جاگ کر گزارنا پڑتا ہے، کتنی محنت کے بعد کوئی بندہ تختہ دانی بنتا ہے۔ میں اگر چلا گیا تو کسی بندے کی نشاندہی کرو کہ کوئی دوسرا تختہ دانی بننے کے لیے تیار ہو۔ تیرے جانے سے کیا ہوگا؟ تیری سیٹ خالی نہیں رہے گی۔ میں اگر نہ رہا تو دوسرا تختہ دانی قوم کہاں سے تلاش کر کے لائے؟ تو عالم غیور ہوتا، اس کو یہ احساس ہوتا ہے کہ میں کیا ہوں، اور پھر عالم جہاں غیور ہوتا ہے وہیں باادب بھی ہوتا ہے، باادب ہوتا ہے، وہ اپنے استاذ کا ادب کرنے والا، اپنی کتاب کا ادب کرنے والا، اپنی درسگاہ کا ادب کرنے والا، جتنے بھی ذرائع علم ہیں حتیٰ کہ کاغذ اس کا ادب کرنے والا، پنسل کا ادب کرنے والا، جس پھٹی پر اس نے کتاب رکھنی ہے اس کا ادب کرنے والا، جہاں اس نے بیٹھ کر علم حاصل کرنا ہے وہاں وہ جوتوں سمیت نہیں جائے گا، اس جگہ کا ادب کرنے والا۔ عالم ہمیشہ باادب ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں تعلیمی نظام ایسا بنا دیا گیا اور کافی عرصے سے ایسا بنا ہوا ہے کہ جن کتابوں کو سینے سے لگا کے رکھنا تھا سب سے پہلے انہیں پشت کے پیچھے رکھا۔ ظاہر ہے یہ ادب تو نہیں ہے کتاب کا، بستہ پہننے کا انداز ہی یہ بنا دیا گیا کہ وہ پشت کے پیچھے ہی آئے گا، ہاتھ میں پکڑ کر کوئی نہیں لے کے جائے گا۔ پھر جو کلاس روم ہے وہاں جوتوں سمیت کس نے جانا ہے جانا ہے، ظاہر ہے یہ اس جگہ کا ادب نہیں ہے۔ پھر جو کتاب پڑھائی جا رہی ہے، بندہ پاک ہے ناپاک ہے، باوضو ہے بے وضو ہے، کتاب اس نے پکڑ لی ہے، وہ چاہے اسلامیات کی ہے چاہے کسی بھی چھوٹے کی کتاب، یعنی نہ وہ کتاب کا ادب، نہ درسگاہ کا ادب، نہ ماحول کا ادب، وہ ادب کہاں؟ اور پھر بڑھتے بڑھتے بات یہاں تک پہنچی کہ استاذ کا بھی ادب ختم ہو گیا، استاذ کا ادب ختم ہو گیا۔ اور پھر ظاہر ہے جب استاذ کا ادب نہیں رہا، اور استاذ ہی تو بنیاد ہوتی ہے سارے سسٹم کی، اور اب حالات یہ ہیں کہ اب اگر کسی طالب علم کو استاذ کچھ کہہ بھی دے تو بات ماننے کے لیے بھی تیار ہے۔ یعنی اب جو تعلیمی اداروں میں جو یہ